یہاں تک کہ آپ نے آخر سال میں اپنی امت کی جانب سے بھی قربانی کیا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی جانب سے ہر سال قربانی کرتے رہے، اپنی بھی قربانی کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی قربانی پیش کیا کرتے۔ قربانی بہت پسندیدہ عمل ہے، ایک ایک بال کا بدلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ پوچھا فما لنا فی هذه الاضاحی یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس قربانی میں کیا فائدہ ہے، کیا ثواب ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں تم کو ایک نیکی دی جائے گی۔ ایک صحابی نے کہا فالصوف یا رسول اللہ، اون کا کیا ہوگا؟ اون بہت سارے بھیڑ میں اور دمبے میں وہ بال لپٹ لپٹ کے بہت سارے بال کے لٹھے بن جاتے ہیں، گٹھ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ گنیں گے تو آپ آرام سے گن سکتے ہیں، وہ اون کی شکل ہو جاتی ہے، تو اس کا بدلہ ملے گا یہ بال۔ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، اس کے ایک ایک بال کو الگ کیا جائے گا اور ہر بال کے بدلے میں تم کو نیکی دی جائے گی۔ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، صاحب نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہے، یا اس کے گھر میں اتنا فرنیچر ہے، اتنا سامان ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، اس کو یوز نہیں کرتا، شوکیش میں سامان رکھا ہوا ہے، یا زائد کپڑے ہیں جس کو وہ پہنتا نہیں ہے بلکہ گھر میں اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ضرورت سے زائد ہے، ان تمام چیزوں کی قیمت لگائی جائے گی، اور اس کی قیمت لگا کر کے اگر اس کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت پہنچ جائے گی، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ نہیں سمجھے؟ جیسے صدقہ فطر وغیرہ کیا ہے، جس پر صاحب نصاب ہے، یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے تو ٹھیک ہے۔ قربانی میں معاملہ تھوڑا الگ ہے، قربانی میں صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، مگر اگر اس کے پاس گھر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہیں، مثلا ٹی وی ہے، انسان کی ضرورت کی چیز نہیں، 1 لاکھ روپے کی ٹی وی، اب